آج ہم ایک کافی دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اکثر کمیونٹیز میں سامنے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حکومت کسی گروہ کو یا قبیلے کو کوئی مالی امداد دیتی ہے یا کوئی اور عطیہ، تو اس کا حقدار کون ہوتا ہے؟ خاص طور پر اگر وہ گروہ تاریخی طور پر تقسیم ہو چکا ہو، جیسے مان لیں ان کی زمین صدیوں پہلے بٹ گئی تھی۔ ہمارے پاس اسی حوالے سے ایک سوال اور اس کا جواب ہے، ایک قانونی نقطہ نظر۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ سرکاری عطیات جو ہیں، ان کی ملکیت کا اصل اصول کیا ہے۔ آئیے سوال کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا، صدیوں پہلے زمین تقسیم ہو گئی ایک قوم کی، لیکن آج حکومت اسی قوم کے نام پر کوئی امداد جاری کرتی ہے۔ تو کیا یہ رقم صرف ان چند لوگوں کی ہے جن کا نام استعمال ہوا، یا یہ سب کا حق ہے؟ اس میں تو واقعی الجھن ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ الجھن عام ہے، لیکن دیکھیں اس کا قانونی حل ایک بنیادی اصول میں ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی عطیہ دیا جاتا ہے، وہ پیسہ ہو، زمین ہو یا کوئی اور چیز، وہ اصل میں ایک ہدیہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک تحفہ۔ اچھا، ہدیہ، تحفہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے عام تحفے کا اصول ہے کہ بھئی جس کو دیا گیا وہی مالک ہے، یعنی اگر حکومت نے وہ عطیہ چند خاص لوگوں کے نام پر جاری کیا تو قانونی طور پر بس وہی اس کے مالک ہوئے۔ جی ہاں، بالکل یہی نقطہ ہے۔ ہدیہ کا، تحفے کا اصول ہی رہی ہے۔ ملکیت اسی کی ہے جس کے نام وہ دیا گیا ہے۔ اگر سرکاری کاغذات میں یا اعلان میں چند افراد کا نام ہے، تو قانون کی نظر میں وہی حقدار ہیں۔ اب اس معاملے میں قوم کی پرانی تاریخ کیا تھی، زمین کیسے بٹی تھی، یہ چیزیں خود بخود غیر متعلقہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کافی اہم بات ہے۔ یعنی صدیوں پرانی مشترکہ تاریخ، وہ وراثت کا دعویٰ، وہ یہاں قانونی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ عطیہ لیتے وقت کاغذ پر کس کا نام لکھا تھا۔ ہاں، یہ سمجھیں کہ زیادہ تر معاملات میں ایسا ہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم اگر ہے، ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جب تک حکومت خود اس تاریخی تعلق کو نہ مانے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر حکومت اپنے حکم نامے میں یا اعلان میں واضح طور پر لکھ دے، صراحت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ یہ عطیہ اس قوم یا قبیلے کا تمام افراد کے لیے ہے، تب صورتحال بالکل مختلف ہوگی۔ اچھا، یعنی اگر حکومت کی نیت صاف ہو کہ فائدہ سب کو ملنا ہے۔ بالکل، اگر حکومت کی طرف سے یہ وضاحت آ جائے کہ یہ امداد پوری کمیونٹی کے لیے ہے یا تمام ممبرز کے لیے یا تمام نسلوں کے لیے، تو پھر وہ عطیہ ان سب لوگوں کا مشترکہ حق بن جاتا ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں وہ لوگ جن کے نام پر عطیہ آیا، وہ صرف وصول کرنے والے یا آپ کہہ لیں امانت دار کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مکمل مالک نہیں ہوتے۔ تو مطلب اصل طاقت حکومت کے الفاظ اور اس کی نیت میں ہے۔ جیسے اگر حکومت کہے کہ یہ امداد فلاں قبیلے کے لیے ہے، تو کیا اس سے مراد سب لوگ ہوں گے، چاہے کاغذ پر دو چار نام ہی کیوں نہ ہوں؟ عموماً تشریح اسی طرف جائے گی جی، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ حکومت بالکل واضح الفاظ استعمال کرے۔ فلاں قبیلے کے لیے میں تھوڑا سا ابہام رہ سکتا ہے کون کون شامل ہے، لیکن اگر کہا جائے فلاں قبیلے کے تمام اراکین کے لیے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ قانون ہمیشہ آپ دیکھیں واضح الفاظ کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ پرانی تقسیم کا ذکر تبھی متعلقہ ہوگا اگر حکومت اپنے عطیے کو اس تقسیم سے جوڑ دے، ورنہ نہیں۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں، سرکاری عطیات بنیادی طور پر ہدیہ ہیں، تحفہ۔ ملکیت کا فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حکومت نے وصول کنندہ کس کو نامزد کیا ہے۔ جی، اگر خاص افراد ہیں تو وہی مالک، لیکن اگر حکومت واضح کر دے کہ یہ پوری کمیونٹی کے لیے ہے تو پھر سب کا حق ہے۔ صحیح؟ جی بالکل۔ اور وہ جو ماضی کی تاریخ ہے، زمین کی تقسیم، وہ سب ثانوی حیثیت رکھتا ہے جب تک حکومت خود اسے عطیے سے نہ جوڑے۔ بالکل درست۔ اور یہ اصول جو ہے نا، یہ ایک بہت اہم عملی نکتے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو اکثر لوگ شاید نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب کمیونٹیز یا گروہ حکومت سے امداد مانگتے ہیں یا کوئی حقوق مانگتے ہیں تو انہیں اپنی درخواست کے الفاظ پر بہت غور کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی درخواست دیتے وقت ہی؟ جی ہاں، کیا وہ درخواست چند نمائندوں کے نام پر دے رہے ہیں یا وہ پوری کمیونٹی کی طرف سے تمام اراکین کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ درخواست میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں
وہی مستقبل میں اگر کوئی عطیہ ملتا ہے تو اس کی تقسیم اور ملکیت کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ واہ، تو گویا تقسیم کا فیصلہ تو درخواست دیتے وقت ہی ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔